اپنی بیویوں کو بھی اب یاد کرا دوں کہ اذان سن کے اس کا جواب دے. کیسا جواب دے؟ مثل ما یقول، جو مؤذن کہے اتنا ہی جواب دو، لیکن حی علی الصلاۃ کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ سے. حی علی الفلاح کا جواب بھی لا حول ولا قوت الا باللہ سے. جب اذان ختم ہو جائے تو درود شریف پڑھ کر کے یہ دعائے وسیلہ مانگ لو تو خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. اس کا دو فائدہ سن لیجیے. خاتمہ ایمان پر ہو جس دعا کے پڑھنے والے جو یہ پڑھے گا دعائے وسیلہ. دوسرا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے حق میں واجب ہو جائے گی. اتنا معمولی فائدہ ہے. بہت ظالم ہے جو اس دعا کو یاد نہ کرے. یاد کرتے کرتے 50 سال کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ صاحب دعا کیجیے گا، آج کل میں امتحان دے رہا ہوں، میری سروس میں ترقی ہو جائے گی اور میں 55 سال کا ہوں، 60 کے قریب ہو رہا ہوں. کیا بات ہے بھائی؟ 55 سال میں آپ سروس میں ترقی کے لیے اور تنخواہ بڑھانے کے لیے امتحان دے رہے ہو، بڈھے بڈھے ہو کر کے رٹ رہے ہو، بچوں کی طرح گھونٹ رہے ہو، 12 بجے رات تک سبق یاد کر رہے ہو بچوں کی طرح، صرف پیسے بہانے کے لیے اور قیامت کے دن شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کرنے کے لیے. یہ بہانہ کتنا احمقانہ ہے. یہ بہانہ احمقانہ ہے. دیکھو بہانہ کا وزن مل رہا ہے کہ نہیں احمقانہ سے. اور یہ بات دوستانہ پیش کر رہا ہوں. لہذا اس دعا کی یاد کرنے میں جان کی بازی لگا دو. جس کو یاد کرو، عورتوں کو بھی یاد کرا دو. ڈھاکہ میں جب میں نے سکھایا تو رکشہ چلانے والے جاہل بیچارے بے پڑھے 1 مہینے میں جا کے انہوں نے یاد کیا. ایک ہی لفظ یاد کرتے تھے، اللہم ربا، کئی دن تک یاد کیا. ربنا حاضہی بھی یاد کرتے تھے بیچارے. کئی روز تک تو حاضہی قرآن جیسے حادثہ چل یاد کرتے تھے. لیکن یاد کر لیا ماشاءاللہ.